آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کا علاج ہم ادویات سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوائیاں کھانے کی بجائے اور طریقوں سے ان کو بعض اوقات ان کو حل بھی مل جاتا ہے، ان کو آرام بھی آ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے درد کی شکایت ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کمر میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر درد ہے تو یا ان کو آرتھرائٹس ہوگا یا ان کو مسلز کا پرابلم ہوگا، بیماری تو ہوگی نا اگر درد ہے۔ لیکن کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے آپ کے گھٹنے پہ یا کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آپ کو دعا دی اور آپ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میگنیٹزم آپ کو دیکھنے میں آتا ہے، اور میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر یہ میگنیٹزم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، اور میں اس کے بیسس پہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ صرف ہماری پرسیپشن کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ہماری آرگینک یا ایناٹومیکل ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ایناٹومیکل بیماریاں ہوتی ہیں، ایناٹومیکل کا مطلب یہ ہے، یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، مثلا کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے تو یہ کسی کے ہاتھ لگانے سے یا یہ لمبی ہو گئی یا نہیں اگ نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی اس قسم کا برین میں ٹیومر آ جاتا ہے تو وہ جو برین کا ٹیومر ہے جب تک اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بہت ساری گردوں کی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، لنگس کی بیماریاں ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری سائیکی سے ہوتا ہے، ہماری سوچ سے ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کے اندر اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جس طبیب کے پاس جا رہا ہوں یا جس شخصیت کے پاس جا رہا ہوں، اگر وہ مجھے کچھ بتائے گا اور میں اس پہ عمل کروں گا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو آپ یقین جانیے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کو میڈیکل زبان میں ہم پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہم ایک مریض کو جس کو کوئی تکلیف ہے اسے ہم یہ کہہ کے دوائی جو کہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ دوائی دے رہے ہیں اور تم کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو چونکہ اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب وہ دوائی کھاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بیماریاں خاص طور پہ جس طرح درد ہو گیا، ہیڈ ایکس ہو گئے، کمر کا درد ہو گیا، یہ ساری ان کی بیسس ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے گھٹنے گھس گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ باتوں سے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن درد کی کیفیت جو ہوتی ہے اور جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو میں بات آج بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کے علاج کے اندر دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کہ آپ دوائی بھی استعمال کریں اور پھر اس دوائی میں آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ وہ بیماریاں جن بیماریوں کا تعلق آپ کے جسم کے سائیکی سے بھی ہے اور اس کی وجہ سے، اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بہت سی پیٹ کی ایسی بیماریاں ہیں جو انگزائٹی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں IBS بھی ہے۔ بہت سی ہماری ہارٹ کی بیماریاں ہیں جو انگزائٹی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ بہت ساری ہماری پٹھوں کی بیماری ہیں جیسے فائبرومائلجیا ہے، یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہمارے سانس لینے کے نظام سے گردوں کے نظام تک، تو کہیں نہ کہیں آپ کو اصل بیماری کے علاوہ اس کا جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے، سائیکی ایفیکٹ ہے، وہ ملے گا۔ تو یہ سائیکی ایفیکٹ بعض اوقات بغیر دوائی لیے بھی کسی کے تسلی دینے سے اور ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ پراپر علاج کریں تو اگر اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یو ول گیٹ 100% results. Thank you.